اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے جب اپنی زندگی کا آخری حج مبارک فرمایا تو اس وقت آپ نے بیت اللہ شریف کا غلاف کا ایک کنڈا پکڑ کر آپ نے اجتماع کی طرف صحابہ کرام کے اجتماع کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ کیا میں تمہیں کچھ قیامت کی نشانیاں نہ بیان کروں؟ تو اس موقع پر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریباً 60 قیامت کی نشانیاں جو ہے وہ بیان فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی میری امت میں جو نشانیاں پائی جائیں گی، جو ظہور ہوگا، وہ نشانیاں کیا ہیں؟ تقریباً آپ نے 60 نشانیاں جو ہے وہ بیان فرمائیں۔ فرمایا اضاعۃ الصلاۃ، سب سے پہلی نشانی فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ اپنی نمازیں جو ہے وہ ضائع کر دے گی۔ اور پھر ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے، کیا جو نشانیاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت 1400 سال پہلے بیان فرمائیں، آج ہم وہ اپنے ارد گرد معافی دور جو ہے اس میں دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ سارے کے سارے کام ابھی پائے جا رہے ہیں کہ نہیں پائے جا رہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت نمازیں جو ہے وہ ضائع کر دے گی۔ آج ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور کوئی کاروبار میں لگا ہوا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی سکول میں مصروف ہے، کوئی کس کام میں مصروف ہے، تو نماز جو ہے وہ اس کو جب وقت ہوتا ہے تو کسی کو اس کی اہمیت یا اس کی قدر منزلت جو ہے وہ سامنے نہیں آتی، وہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دوسرا فرمایا وَاتِّبَاعُ الشَّهَوَاتِ، کہ میری امت جو ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے گی۔ وہ قرآن اور سنت اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا اس کو سامنے نہیں رکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، کس کام کو کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے۔ وہ جو ان کا دل کہے گا، جو ان کا نفس کہے گا، اس کے پیچھے وہ چلنا شروع کر دیں گے۔ وَمَيْلُ مَعَ الْأَهْوَاءِ، جو جس طرف ان کا نفس کا میلان ہوگا، نفس جو چاہے گا وہ کام وہ کرنا شروع کر دیں گے۔ وَإِضَاعَةُ الْأَمَانَةِ، اور امانتیں جو ہیں وہ ضائع کر دی جائیں گی، کہ امانت جس کے پاس آپ رکھیں گے تو وہ امانت کو ضائع کر دے گا، اور وہ امانت میں جو ہے وہ خیانت کرنا شروع کر دے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَاسْتِحْلَالُ الْحَرَامِ، اور جو حرام چیزیں ہیں ان کو حلال سمجھنا شروع کر دیں گے لوگ۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آج کے دور میں جو طلاق ہے، اب ایک ہی مجلس میں کسی نے 3 طلاقیں دی تو وہ طلاق واقع ہو گئی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ آج کے دور میں یہ بہت دیکھنے کو ملا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، 60 غریبوں کو کچھ راشن دے دیا تو ٹھیک ہے وہ بیوی کو رکھ لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جو طلاق واقع ہو گئی، اب وہ شرعی حلالہ کے بغیر جو ہے پہلے شور سے نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے، مگر وہ صرف یہ ہیلا کر کے اس چیز کو سامنے رکھ کر وہ حرام چیز کو حلال سمجھتے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود جو ہے وہ کھانا عام ہو جائے گا، قوم جو ہے وہ امت جو ہے وہ سود کو کھائے گی اور اس کو حلال سمجھ کے کھائے گی، اور اس کے یعنی حرام ہونے کو وہ ان کے قریب تر بھی نہیں ہوگا کہ یہ حرام ہے، تو سود کو کھایا جائے گا اور سر عام کھایا جائے گا۔ اور ہمارا ملک جو ہے اور ہمارے ملک کا ہر ایک ادارہ، ہر ایک کاروبار جو ہے وہ آج اس کا جو ہے وہ دار و مدار وہ سود پہ منحصر ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا وَأَخْذُ الرَّشَا، رشوت جو ہے وہ لی جائے گی، ہر کام پہ رشوت لینے والے اور دینے والے آپ کو جگہ جگہ ملیں گے، اور آج یہی حال ہے کہ ہر طرف بغیر رشوت کے کوئی کام آپ کا نہیں ہوتا، اور یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ وَتَشْبِيدُ الْبِنَا، ہر طرف لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے مکانات بنائیں گے۔ آج قدم قدم پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جگہ جگہ پہ آپ کو بڑی بڑی سوسائٹیاں، بڑے بڑے نام ملیں گے، حالانکہ مسلمانوں کا اور مومن کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ دنیا کو مزین کریں، بلکہ ان کا کام یہ تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو مزین کریں۔ اور فرمایا کہ وَبَيُّ الدِّينِ بِالدُّنْيَا، ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے کہ جو دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیں گے، دنیا کا چند ٹکوں کا مفاد حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیں گے۔ پھر وہ چاہے کسی حکمران سے ہو، کسی دنیا دار سے ہو، کسی تاجر سے ہو، کسی غیر مذہب سے ہو،
تو وہ اپنے ایمان کو، اپنی دین کو بیچنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر جو مطلب دنیا کو بیچیں گے اور دنیا کے بدلے میں اپنے دین کو بیچیں گے، اور وہ قوم کو آ کر کہیں گے، جب ان سے کوئی پوچھے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، وہ کہیں گے نہیں، ہم تو اپنا ایمان تو سلامت ہے، لیکن ایمان جو ہے ان کے اندر سے نکل چکا ہوگا، ان کو اس چیز کی وہ محسوس تک نہیں ہوگا کہ ان کے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ بھی کائنات کے بدترین لوگ ہیں۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا وَقَطِيَّةُ الرَّحْمِ، کہ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو لوگ آپس میں جو قریبی اور خونی رشتہ داریاں ہیں ان کو ختم کر دیں گے، ان میں دوریاں پڑ جائیں گی، ان میں دراڑیں پڑ جائیں گی۔ تو آج معاشرے میں یہ عمل بھی عام ہے کہ ہر طرف جو خونی رشتے ہیں جن کے بغیر رہا نہیں جاتا، ان رشتوں کے اندر بھی آج دراڑیں موجود ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَبَيْعُ الْحُكَمْ، کہ جو فیصلے ہیں وہ بکنا شروع ہو جائیں گے۔ آج ہماری عدالتوں کا، ہمارے قانون کا نظام یہ ہے کہ جو طاقتور ہے وہ فیصلہ خرید لیتا ہے، وہ چاہے قانون کو خریدتا ہے، جسٹس کو خریدتا ہے، انصاف کو خرید لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پیسے کے زور پہ یہ خرید لیتا ہوں، وہ فیصلہ اس کا وہ خرید لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو کمزور ہوتا ہے اس کو تو انصاف اور حق نہیں ملتا، لیکن طاقتور، ظالم، جابر وہ فیصلہ خرید لیتا ہے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَكَثْرَةُ الشَّرْطِ، اور شرط جو ہے، شرطوں کی کثرت ہوگی، بات بات پہ لوگ شرطیں لگائیں گے، تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ وَأَمَارَةُ الصِّبْيَانِ، اور بچوں کی جو ہے وہ حکومت ہوگی۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ چھوٹے بچے جو ہے حکمران بن جائیں گے، اس سے یہ مراد ہے کہ جو نااہل لوگ ہوں گے، جن کی عقلیں نابالغ ہوں گی، جن کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا کہ ہم نے حکومت کیسے کرنی ہے، رعایا کی کیسے خبرداری کرنی ہے، رعایا کو کیسے چلانا ہے، نااہل لوگ جو ہے وہ حکمران بن جائیں گے۔ اور فرمایا کہ وَاتَّخَاذُ الْقَيَانِ، کہ گانے والیاں جو ہیں وہ عام ہو جائیں گی۔ آج اس چیز کو بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو اس گانے بجانے اور اس چیز کے بڑے بڑے شعبے قائم کیے ہوئے ہیں، اور کروڑوں روپے کا جو ملکی بجٹ ہوتا ہے وہ اس انڈسٹری پہ لگایا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا وَجُلُودُ السِّبَاءِ لِبَاسًا، کہ جو درندوں کی جو کھالیں ہوتی ہیں ان کے لباس بنائے جائیں گے، ان کے لباس بنا کے قوم پہننا شروع کر دے گی۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ وَظُهُورُ الْجَوْرِ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ، کہ ہر شہر کے اندر جو ہے وہ ظلم عام ہو جائے گا، ہر طرف ظلم عام ہو جائے گا، کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔ لوگ چھوٹی چھوٹی جرم پہ جو ہے وہ صدیاں جو ہے وہ عدالتوں کے چکر لگاتے پھریں گے۔ اور پھر یہی ہوتا ہے کہ آج ہمارے ہاں معاشرے میں یہ چیز سر عام ہے کہ کسی کو کسی بات پہ انصاف جو ہے وہ نہیں ملتا۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا وَيَكْثُرُ الطَّلَاقُ، اور طلاق جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ ہر طرف آپ دیکھیں معاشرے میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ طلاق دیے پھرتے ہیں، اور سارے معاشرہ جو ہے، سارا خاندان جو ہے وہ، قوم اور قبیلہ جو ہے وہ اس بیس پہ تباہ ہوا پڑا ہے۔ تو طلاقوں کی جو ہے وہ کثرت ہوگی۔ یہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے۔